الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر کسی انسان کو اللہ نے استقامت علی الدین بخشی ہے تو اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ جس محسن شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری فراست کیا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا، دیکھا، ملاقات رہی، اس میں یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ اللہ نے ان کو استقامت علی الدین نصیب کی ہے۔ علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، بے ادبی نہ ہو، استقامت علی الدین نہ ہو تو پھر وسوسے ہوتے ہیں، پھر خیالات ہوتے ہیں، نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت، نہ اعمال، بددلی سے ہوتی ہے، چاہتے ہوئے بھی بندہ اعمال نہیں کر سکتا۔ عمر گزر جاتی ہے مسجدوں میں رہتے ہوئے، مدرسوں میں رہتے ہوئے، خانقاہوں میں رہتے ہوئے، لیکن اعمال کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ استقامت علی الدین بہت بڑی دولت ہے۔ یہ بندہ استقامت سے رہے اور زمانے کے کسی بھی قسم کے اتار چڑھاؤ اس کی روحانیت کو متاثر نہ کر سکے۔ محترم امیر صاحب اس قافلے کی آخری یادگار تھے جن کو اللہ نے یہ دولت نصیب کی تھی، کیونکہ ان کو ہمارے حضرت کے ساتھ اور ہمارے سلسلے کے ساتھ اور بڑی ایک محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ تو جب بھی آپ سے مجلس ہوتی تھی تو اس میں دعوے کی کوئی بات سننے کو نہ ملتی تھی۔ دعویٰ جانتے ہیں نا، کہ کسی اعتبار سے بھی محسوس ہوتا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، میں نے کوئی 8-10 سال تک جمعے کا بیان، درس قرآن، وہ حضرت صاحب گیروار شریف جو میرے مرشد تھے، آپ کے ارشاد کے مطابق دیا۔ صبح 9-10 بجے فرمایا کرتے تھے کہ آج ان آیات کو ذرا دیکھو۔ تو ایک دن مجھے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کو دیکھو۔ تو جب میں نے دیکھ لیا تو 4 بجے حضرت فون کر کے کارگزاری لیا کرتے تھے کہ کیا سمجھ آئی۔ تو میں نے کہا حضرت قاری ثناء اللہ پانے پتی رحمۃ اللہ علیہ، علماء طلباء اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں استقامت فناء نفس اور فناء قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اب فناء نفس اور فناء قلب کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہ جس کے بعد آدمی کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے اور اس کو استقامت نصیب ہو جائے، اس کے اندر سے وساوس خطرات دور ہو جائیں، شریعت طبیعت بن جائے، شریعت مزاج بن جائے،
مدح اور ذم ختم ہو جائے، قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے بعض علمی مقامات پر، اہم مقامات پر جو علمی کشمکش ہوتی ہے وہ ذہن سے دور ہو جائے، تو یہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا یہ استقامت سے ہوتی ہے، استقامت علی الدین سے۔ اور استقامت حاصل نہ ہو، بندے پہ موت کا وقت آ جائے، بہت خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے کہ آدمی شک کی کیفیت میں جا رہا ہے۔ اور شک ایک ایسی بیماری ہے، میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کم از کم یہ دین احمد، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آئے روز دین پر استقامت نظر آئے۔ اور دوستو، کتاب اللہ کا یہ نور رجال اللہ کے سینوں سے آتا ہے، اس کے بغیر آتا نہیں۔ ان کو جو تبلیغ کے سفر سے جو کچھ اللہ نے دیا وہ تو دیا۔ یہ حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین سید پوری کا فیض تھا۔ آپ کے ایک اجل خلیفہ تھے حضرت معرفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو معرفت اللہ صاحب تھے امی بزرگ تھے، یہ امیر صاحب ان سے بیعت تھے۔ امیر صاحب کا تعلق اصل میں ان سے تھا، اور اکثر اوقات جب ہم ملتے تھے تو مجھے فرمایا کرتے تھے، لاڑ معرفت اللہ صاحب، لاڑ نہ ملاوی گی دا سے کس، نہ ملاوی گی دا سے کس۔ میری پہلی ملاقات جب گیروال میں ہوئی تو بیمار تھے یہ بھی کافی، اور حضرت بھی بہت ضعیف تھے۔ عید کا دن تھا تو فرمانے لگے پشتوں میں، خطے نشم آنا میرا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ کے بغیر رہنا بھی مشکل تھا۔ عید کا دن ہے، میں کہوں اگر آپ کی خدمت میں نہ آیا تو پھر صرف جب خفا نشیمانہ۔ تو ایک میری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس شخص کو استقامت دی تھی۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے استقامت مانگو، استقامت مانگو۔ باقی ہم عام طور پر مردہ پرست لوگ ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد یاد رکھتے ہیں، چلو یہ بھی محاسن ہیں، خوبیاں ہیں ان کی یاد کرتے ہیں۔ اب غم ان سے زیادہ کہیں اپنا کرنا ہوگا، وہ تو کامیاب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت کی دعا کرتا ہے آدمی، کرنی چاہیے، لیکن مجھے جن بزرگوں کے بارے میں اتنا حسن ظن پیدا ہوا ان کی وفات کے بعد، مغفرت کی دعا زبان پر نہیں آئی۔ یہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ان کے نیک اعمال کے توسل سے ہماری بخشش کر دے، اللہ ہمارا معاملہ سیدھا کر دے، کیونکہ ان کو استقامت حاصل تھی۔ اور یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے کہ جس کو استقامت نصیب ہو۔ اور اس دولت کا حامل شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پتہ ہے اس کو کیا خوشخبری ہوتی ہے؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اب یہ جو فرمانا اللہ تخافوا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے مرشد حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ جو شخص اس میں ذات کا حامل ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا، تو اس کو آخری وقت فرشتے نوری لباس میں آئیں گے، اور نوری لباس میں آ کر اس کو کہیں گے اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور کیوں پریشان ہو آج؟ کیوں غمگین ہو؟ کیوں مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں پریشان ہو آج؟ ہمارے حضرت ہند کو میں اس کا معنی کرتے تھے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم، تسی اساں دے اج میزبان ہو،
اللہ 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 تسی اساں دے اج میزبان ہو. تو مہمان جو ہے جس وقت اپنے مہمان کے گھر آ جاتا ہے، جس کا مہمان ہوتا ہے، تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے کہ میں اپنی جگہ پر پہنچایا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ. تو وہ تو اللہ کے ہاں مہمان بن کر چلے گئے، اور جس جنت کا وعدہ ہے وہ جنت اللہ ان کو دیں گے. عمر بھر ریاضت میں گزری، عمر بھر نفس اور شیطان کے ساتھ ایک مارکہ آرائی میں گزری، عمر بھر نفس کو مروڑتے ہوئے گزری. کتنی خواہشوں نے پکارا ہوگا، کتنے ارمان اٹھے ہوں گے دل میں. دنیا تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، یہ تو بڑا ہی دانشور آدمی ہوتا ہے، بڑا ہی سمجھدار اور عقل مند ہوتا ہے جو اس غلاظت سے بچ کے نکلتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس میں لتڑے ہوئے ہیں، انا للہ انا للہ. بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو اس سے بچا کر امیر صاحب تو کامیاب ہو گئے نکلنے میں. اب مفتی طیب صاحب، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہمارا مسئلہ ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے. وہ تو پاس ہو گئے. آج ان کے محاسن کو یاد کیا جا رہا ہے، آج ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور صالحین کا ذکر حدیث میں آتا ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور وہ تو بڑی شان شوکت سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے حضرت بھی چلے گئے، ہمارے مشائخ بھی رخصت ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بزرگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق رہے کہ جن کے بارے میں آئے روز ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کی بہشت میں مزے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس وہ اپنے خاص انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب یہ استقامت علی الدین جو ہے، مشائخ کا سلوک کی جو منازل طے کراتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں تربیت میں. ہر شیخ کا اپنا مزاج ہے. ہمارے طریقے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ مقامات جب زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بعد یہ مل کے حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر. جب نفس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ نفس کو مسلمان کر دیتے ہیں، نفس کو ذاکر کر دیتے ہیں. اور جب نفس ذاکر ہو جاتا ہے تو نفس سے غلاظتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب نفس مسلمان ہو گیا پھر استقامت کا راستہ آسان ہو گیا. اور جب تک نفس مسلمان نہیں ہوا اس وقت تک استقامت کی دولت نصیب نہیں ہوتی آدمی کو. یہ بات یاد رکھیں. تو علماء کرام، طلباء کرام، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں حضرت قاضی ثناء اللہ پانپتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھی ہے. تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ فنائے نفس اور فنائے قلب، اور یہ دولت اللہ والوں کے ساتھ تعلق سے، صحبت سے، ان کی پاکیزہ نگاہ اور توجہات سے. جو ایک اللہ والے کے قلب میں اللہ نے اپنی محبت اور درد ڈالا ہوا ہے، ان کی پاکیزہ نگاہیں جن سینوں پر پڑتی ہیں، جن دنوں پر پڑتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ کرتا ہے کہ ان کو بھی یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو استقامت کی دعا مانگیں. اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس پر نگاہ نہ رکھیں اپنی. حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے ایک مکتوبات میں کسی مرید خلیفہ کو خط لکھا تو فرمایا میں عرض آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علم تم پڑھ رہے ہو اس علم پر نگاہ نہ رکھنا کبھی بھی، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل پر بھی نگاہ نہ رکھنا، اور جو تمہیں اخلاص کی دولت نصیب ہے اس اخلاص پر بھی نگاہ نہ رکھنا. یعنی علم کے ہوتے ہوئے علم پر نگاہ نہ ہو، عمل کے ہوتے ہوئے عمل پر نگاہ نہ ہو، اخلاص کے ہوتے ہوئے اخلاص پر نگاہ نہ ہو. جب اس سے گزر جاؤ گے پھر تمہیں معرفت نصیب ہوگی. اس سے پہلے معرفت نہیں ہے کہ میں عالم ہوں، میں عامل ہوں، میں مخلص ہوں. جب تک یہ دعوے موجود ہیں ہمارے حضرت کر سنگی پھر خدا نہیں تھاندا، پھر خدا نہیں تھاندا. اللہ کو پانے کے لیے کہ اللہ کس کو ملتے ہیں، اللہ کو کون پاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. اور اسی شخص کو نفس مطمئنہ بھی کہا گیا ہے. نفس مطمئنہ
نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے آدمی، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کے نفس کے اندر ایسی کوئی برائی موجود نہ ہو کہ عالم ناسوت کی گندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، عالم ناسوت اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، آئے اتنے پلاٹ چھوڑ دیے، آئے اتنی دنیا چھوڑ دی، آئے اتنا یہ کچھ چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ بڑی خاص بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ حال بیان نہیں کر رہا، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب کر دے، اللہ آپ کو بھی کر دے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ جس وقت دنیا سے جانے کا وقت ہو، دنیا سے، اگر اس وقت اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت نے اگر جوش مارا نا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ بس بلا لیا تو جاؤ، چلو ختم۔ میں نے دارالقرآن فیصل آباد میں ایک دفعہ بیان کیا تو ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ حضرت شیخ نثار احمد خان فتحی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان تھے کراچی کے، تو وہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ بہت چیخ مار کے روئے، وہ مجھے کہنے لگے یہ جو کیسے بیان میں تم نے یہ بات کی ہے، مجھے تو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ اب وہ بات کیا تھی میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ یہ اہل اللہ کی جو باتیں ہیں نا، یہ سنی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں، بعض لوگ اللہ والوں کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں تو نہ سمجھی کی بنیاد پر ان پر حکم لگا دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے نا، تم کہو مجھے پتہ نہیں ہے اس کا۔ اور ہمارے حضرت کہا کرتے تھے چمگادڑ مانگو انا آپ آئے، سورج نے تو کوئی قصور نہیں نا، وہ خاپرک جس کو کہتے ہیں، اس کو دن کو نظر نہیں آتا نا، تو اس کو جو دن کو نظر نہیں آتا تو وہ کہے روشنی نہیں ہے، یہ قصور اس کی آنکھوں کا ہے کہ روشنی کا ہے؟ روشنی کا تو نہیں ہے نا، اس کا ہے نا۔ تو اہل تصوف میں سے اللہ والوں سے کئی مکاشفات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، ان سے کوئی واقعات پیش آ جاتے ہیں، کوئی مریدین ان کو ضبط کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، تو وہ عقیدہ نہیں ہوتی، وہ باتیں قانون نہیں ہوتی۔ عقائد وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہو چکے ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے نا میری؟ عقائد وہ ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے ہیں۔ اب کرامات کو یا واقعات کو عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، عقائد ہوتے ہیں۔ اتنی بات میری سمجھ گیا نا؟ میں اشارہ کر ضروری سمجھتا تھا تاکہ مسئلہ کھڑے نہ ہو جائیں، بعض اوقات پوری باتیں سنتے نہیں نا، پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرا اس میں مستقل ایک بیان بھی ہے، قانون اور قدرت۔ قانون الگ چیز ہے اور قدرت الگ چیز ہے۔ اللہ اگر اپنے مظاہر قدرت سے کسی پر کسی چیز کا اظہار کر دے تو کسی کو تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ مرضی کے مالک ہے نا۔ ہاں، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے فلاں بزرگ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ نے مجھے آگے سے کہا وعلیکم السلام یا ولدی، یہ بات ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ اپنی قدرت سے ان کو سنا دے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ اپنی قدرت سے ان کو سنا دے تو کوئی تکلیف ہے کسی کو؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں کھڑے کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، کچھ جالیوں کے پاس جا کے بھی بہت دور کھڑے ہیں، ہاں، اور کچھ دور رہ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے۔ روح میں تو فاصلے ہیں نہیں، کوئی فاصلے تو جسم میں ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بھی میں نے کوئی ضروری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خیر، بات یہ عرض کر رہا کہ اس بزرگ نے مجھے ایک بات کی، کہنے لگے کہ میں ایک راستے پہ چل رہا تھا، یہ محبت الہیہ کی اور استقامت کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک پرانی قبر ہے اور اس قبر کو دیکھ کر مجھے خیال آیا یار یہ پتہ نہیں کس شخص کی ہوگی، تھوڑی سی اس کی مرمت کر لیتا ہوں۔ کیچڑ بنایا، اس کو تھوڑا سا لیپ کیا اس پر، میرا خیال چلا گیا صاحب قبر پر کہ خدا جانے یہ کون ہوگا۔ اب اس کے ساتھ اللہ کے عذاب کا کچھ تعلق محسوس ہوا، صاحب قبر کے ساتھ۔
عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوگا. اچھا یہ نہیں کہ شرارت جسم بھی کرے اور روح بھی کرے اور سزا اللہ صرف روح کو دیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. کہتے ہیں کہ میں نے جب قبر کو بند کر دیا تو میں اپنے وجود پر بڑی سخت قسم کی کثافت کو محسوس کیا, ظلمت کو محسوس کیا. یہ اہل نظر جانتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کیسے جان چھڑائی جاتی ہے, یہ الگ باب ہے. کہتے ہیں لگے کہ میں استغفار پڑھ کر چلا گیا, جا کے سویا, خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک طالب علم بڑی خوبصورت داڑھی, امامے والا, عالم حافظ معلوم ہوتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ حضرت میرے بارے میں کیوں بدگمانی کی کہ میں کوئی بہت زیادہ گناہ گار تھا. میں وہ صاحب قبر ہوں جس سے آپ ہو کے آئے ہیں. مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے, جس غلطی سے آج اللہ مجھ سے ناراض ہے, ورنہ مجھے موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئی ہے. کہ کیا غلطی ہوئی؟ کہا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری ٹانگوں سے حرکت ختم ہو گئی, سینے تک بات پہنچ گئی. اوہو میں تو مر رہا ہوں. اب جس وقت میں بالکل موت کے قریب ہوا, آخری وقت مجھے اپنی ماں یاد آئی اور یہ خیال آیا طالب علمی میں مر رہا ہوں, مسافری میں مر رہا ہوں, پردیس میں مر رہا ہوں. ایک کاش کچھ عرصہ زندہ رہتا, اپنی ماں کی خدمت کر لیتا, باپ کو راضی کر لیتا, باپ کی خدمت کر لیتا. موت نے مجھ پہ بڑی جلدی کر دی. اب جس وقت روح نکلی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ تو نے میری محبت پر اپنی ماں کی محبت کو ترجیح کیوں دی ہے, کیوں ترجیح دی تو نے؟ استقامت جب نصیب ہوگی تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. کیا چھوڑا پیچھے, کیا کیا, اس کا کوئی ارمان نہیں رہے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب محترم امیر صاحب کی یاد میں جو آج یہ اہتمام ہوا اور یہ مجلس ہوئی, میں اصل میں ان کے جنازے میں آنا چاہ رہا تھا. وہ ہمارے ان بزرگوں میں سے تھے جو اپنی اس پیرانہ سالی اور ذوف میں میرے ہاں آیا کرتے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو میں اصل میں کچھ عرصے سے عوارض ایسے ہیں کہ میں سفر نہیں کر سکتا, کچھ یا پروگرام جلسوں کو دیے ہوتے ہیں, عین وقت پہ نہیں جا سکتا. تو حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی اور آپ سب حضرات کی خدمت میں دعا کی بھی درخواست ہے کہ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے روحانی جسمانی صحت دے دے. تو آج مجھے یہاں آ کر بڑی اس بات سے بھی خوشی ہوئی کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا غائبانہ تعارف بہت عرصے دراز سے سن رکھا تھا, تو آج ان کے بیان سے بھی استفادہ ہو گیا, ان کی زیارت بھی ہو گئی. اور آپ لوگ اس شہر کے لوگ خوش قسمت لوگ. اچھا گھر کی دال ساگ اور مرغی کے حق برابر ہوتی ہے, کیونکہ جب اہل اللہ کا وجود ختم ہو جاتا ہے نا, دنیا سے اٹھ جاتے ہیں, تو پھر لوگ یاد کرتے ہیں. تو اب اس شہر میں ایسے لوگوں کی عزت کریں, قدر کریں. جنید بغدادی آپ کو نہیں ملیں گے. میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے ایک دفعہ حضرت جی صاحب ہمارے بڑی شان والے بزرگ تھے, عام ایسی بات نہیں کرتے تھے. اگر آپ کو ہند کو آتی ہوگی, حاجی عبدالجلیل صاحب تشریف فرما ہیں, پرانے بزرگ ہیں حضرت کے ساتھیوں میں سے, ان کو صحیح سمجھ آئے گی یہ بات. اگر آپ کو ہند کو آتی ہے نا, پٹھان نہیں ہے زیادہ تو مجھے حضرت کہنے لگے, اے مولوی صاحب موک دیکھ کے رہو, آپ مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھ لو. ہند کو میں کہنے لگے دیکھ کے رہو, پھر نہ دیکھ سو, پھر نہ دیکھ سو. یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ ایک بہت بڑی ایک بات بتا رہے ہیں, کچھ سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کچھ. اور میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں. یہ عام مجمع میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اشارہ بھی کر دیتے تھے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں. ایک دفعہ فرمایا میری زندگی دی آخری اولاد ہو, میری زندگی کی آخری اولاد ہو. مجھے بہت دیر سے ملے, آپ یاد پلا دیتے. اب یہ لوگ چلے گئے, یہ لوگ چلے گئے. فارسی میں کہتے ہیں رفتے واز دل ماں,
آپ تو چلے گئے لیکن آپ کی یادیں ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں. تو یہ لوگ بھی ابھی آپ کے ساتھ بہت بڑی غنیمت ہے. اچھا اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی جنید بغدادی ملے گا تو جنید بغدادی کے لیے وہ طلب بھی تو لے کر آؤ نا جو ان کے مریدوں میں تھی. تو یہ لوگ اس وقت ہمارے سامنے غنیمت کبریٰ ہے. ان کے وجود کو اپنے لیے باعث غنیمت سمجھیں, باعث برکت سمجھیں. علماء کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی سے قوی بنائیں. حضرت میں کئی دفعہ سوچتا ہوں حرم میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو میں دعا جب کسی کے لیے کروں نا تو دل میں خیال آتی ہے آدمی بڑا خوش نصیب تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا, ورنہ ہم اس کی اولادوں کو جانتے ہیں کبھی انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی, قرآن کو تو دور کی بات ہے ہاتھ لگایا ہو کبھی. یہ خوش نصیب ہے کہ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا, مسجد میں آتا تھا, ہمارے ساتھ کوئی پیار محبت سے بات کر لیتا تھا. آج ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں. تو اپنے تعلق کو ان علماء اور طلباء کے ساتھ, ان مشائخ کے ساتھ مضبوط رکھو, مضبوط رکھو. اللہ سے یہ امید ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا تھا کہ محبوب علیہ السلام قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا تھا تو قیامت کا پوچھتا ہے تیاری کیا کی ہے. اللہ اکبر. میں تیاری تو حضور کچھ نہیں کی, آپ سے محبت کرتا ہوں, بس آپ سے محبت ہے مجھے. تو آپ نے فرمایا تھا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اپنی محبتیں دیکھو. اچھا کس کے ساتھ تمہاری محبت ہے, کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے. بس یہ محبتیں انشاءاللہ کام آئیں گی. طلباء خاص طور پر, عوام سب تنہائی کو اپنی پاک رکھو, تنہائی پاک رکھو. ماشاءاللہ. جس آدمی کی تنہائی پاک نہیں نا اس کو علم کا نور نصیب نہیں ہوگا کبھی بھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. یہ موبائل شبائل جو لوگ دیکھتے ہیں نا اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں, ان کے اندر علم دین کا نور نہیں ٹھہرے گا کبھی بھی. عالم بے شک بن جائیں گے, کتابیں ساری یاد بھی ہو سکتی ہیں, میں انکار نہیں کرتا اس سے, لیکن بے فیض ہو جائیں گے, بافیض نہیں ہوں گے کبھی بھی. دعا کبھی قبول نہیں ہوگی, یاد رکھیں. سیدنا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا, حضرت ظاہر صحابی تھے نا, دبلے پتلے سیاہ فام, بازار میں کھڑے تھے. اللہ کے حبیب ان سے خوشطبی اور ظرافت بھی فرمائی. ایک دفعہ کھڑے تھے تو آپ نے جا کے اپنے ہاتھ مبارک ان کی انگلیوں پہ, آنکھوں پہ رکھ دیے, اللہ اکبر. ایسے رکھ دیے. کبھی کبھی ظرافت کیا کرو. اچھا ہمارے ہاں جو زیادہ بزرگ ہو جاتا ہے نا وہ ان چیزوں سے گریز کرتا ہے. ہاں ایسا نہ کیا کرو. اچھا بزرگی اپنی جگہ پر ٹھہراؤ اپنی, لیکن تھوڑی بہت خوشطبی بھی رکھا کرو, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسے آدمی سے نہ کرنا کہ آگے سے پیچھے رکھ کے دے کون ہو تم. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی نا. کیوں شاہ صاحب ہوتا ہے. تو خوشطبی کبھی کبھی کیا کرو. حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ جب حضور نے ہاتھ رکھے نا تو تھوڑی دیر کے بعد حضور سے حضرت ظاہر پوچھتے ہیں کون ہے کون ہے کون. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے غلام کو بیچ رہا ہوں, کوئی خریدار ہے. آئے ہائے, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آئے ظاہر کی قسمت کیسے جاگی, کیا بات, کیا بات. کیسے جاگ گئی جب حضور نے فرمایا غلام بیچ رہا ہوں. تو حضرت ظاہر اللہ اکبر خوشی سے جھوم اٹھے. فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ لگے رہیں, کیونکہ میں نے تو سن رکھا تھا جہاں نبوت والے ہاتھ لگیں گے اللہ اس جگہ کو کہ آپ کو حرام کر دیں گے. اب میری آرزو تھی کہ حضور کے ہاتھ لگے رہیں, اور جب آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے تو میں نے عرض کیا حضور میری ایک التجا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے. تو حضور نے فرمایا ظاہر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہوں تو پھر اپنی تنہائی پاک رکھ. اب اس وقت تو یہ موبائل نہیں تھے, یہ کون سی تنہائی کو پاک رکھ. یعنی تنہائی میں بیٹھ کے نا غلاستوں کو نہ سوچا کرو, گندی باتوں کو نہ سوچا کرو, بغض نہ سوچا کرو, عداوت نہ سوچا کرو, نفرتوں کو نہ سوچا کرو. یہ دل بیکینہ رکھو, اللہ کا رازوں کا دفینہ ہے یہ, اس میں بہت کچھ آئے گا. لیکن اگر اس کو تم نے لگا دیا نا انہیں کاموں پر, تم علم پڑھ رہے ہو, اپنے گاؤں چلے گئے, دل بوڑی گیا, کوئی اگی گیا, کوئی منصرے گیا, آگے گیا اپنا خالہ کا بیٹا ماموں کا بیٹا کالج پڑھنے والا ہے, دنیا پڑھنے والا ہے, آپ جا کے اس سے مقابلے شروع کر دیتے ہو. وہ تمہارا تو سجوڑ ہی نہیں آپس میں. تم اللہ کے دین کے پڑھنے والے ہو, وہ دنیا پڑھنے والا ہے. تمہارے اخلاق اور ہونے چاہیے, تمہارا کردار اور ہونا چاہیے. نماز کے وقت آیا تو وہ بھی لوڈو کھیل رہا ہے, تم بھی لوڈو کھیلتے ہو. نماز کے وقت وہ بھی موبائل کھیلتا ہے, تم بھی کھیلتے ہو. یہ تم کیا پڑھ کر آئے ہو؟
کیا پڑھ کر آئے ہو؟ تم جو کچھ پڑھتے ہو وہ اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ تبلیغ والے بزرگ کبھی کبھی بیان کرتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ دین کی محنت چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ہماری زندگیوں سے دین نکلا، دوسرا غیر کا اسلام میں آنا بند ہو گیا۔ یہ کیا مطلب اس بات کا؟ غیر کیسے اسلام میں آنا بند ہو گئے؟ آپ اپنے علاقے میں گئے، گاؤں میں گئے، آپ نے بھی وہی کام کیے جو محلے کے لوگ کرتے تھے، وہی رشتہ دار کرتے تھے، تم نے وہی کچھ کیا۔ آخری بات عرض کروں، بات کو ختم کروں، آپ میں سے حفاظ کتنے ہیں؟ جو حافظ ہیں ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ، آپ جتنے حافظ ہو نا، اللہ آپ کو قرآن مبارک کرے۔ آپ بھی ہاتھ کھڑا کرو نا، تم بھی حافظ ہو نا۔ یہ میرا بیٹا، حضرت دعا کریں اس کے لیے، اس پہ ذرا ٹھاپا لگا دیں۔ پنجاب میں پیر ٹھاپے لگاتے ہیں۔ تو میں قطر گیا، قطر 24-25 سال کا ایک نوجوان، ایک افسر ہے کسی ادارے میں، اس نے مجھے فون کر کے حضرت ایسی میری تربیت کی نا، حضرت فرمایا کرتے تھے بعض اوقات مرید بھی ایسی تربیت کرتے ہیں نا، پیروں کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں، صحیح سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس نے مجھے پتا کیا بات کی، یہ بات پلے باندھ دو، اچھا یہ طلباء کے لیے خاص طور پر ہے۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی نے مجھے اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مجھے کہنے لگا حضرت میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی، بدنگاہی نہیں کی، کوئی غلط کاری نہیں کی، اور وہ میری دفتر کی ماتحت ہے، میں انجینئر ہوں، بڑا افسر ہوں اس کا۔ ایک دفعہ وہ ساری حدیں پھلانگ بیٹھی تو میں نے اپنی نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھائی، میں نے اس کو یہ کہہ کر خود دفتر سے باہر نکل آیا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، کہ میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میرے سینے میں اللہ کا۔ اتنی بڑی دولت رکھ کر میں اگر بدکاری کروں، اتنی بڑی دولت رکھ کر میں اگر ایسا کام کروں تو یہ میرے لیے مناسب ہے؟ علماء طلباء جب بھی کوئی نفس کسی گناہ کا تقاضا کرے نا، تو اپنے نفس کو یوں سمجھایا کرو مناسب نہیں ہے، اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ، اس حلیے کے ساتھ، اس مسجد و محراب کے ساتھ، اس دین کے پڑھنے کے ساتھ اگر میں ایسی حرکت کرتا ہوں تو یہ میں بہت بڑی خیانت کرتا ہوں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا افطرا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اس کو لوگوں نے حافظ سمجھا تھا، اس کو قاری سمجھا تھا، اس کو عالم سمجھا، اس کو مفتی سمجھا، حاجی سمجھا، امیر صاحب سمجھا، پیر صاحب سمجھا، لیکن اس نے کہا تم بھی سمجھتے رہو، میں بھی اپنا کام کروں گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے بہت بڑا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آج کی اس مجلس کا ثواب مرحوم ہمارے امیر صاحب عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچائے، ان کی روح مبارک کو خوش فرمائے، اور ان کی جتنی بھی خیر کی کام تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعوت تبلیغ کی محنت، ذکر و فکر کی محنت، اللہ ان کی اولاد کو، ان کے صاحبزادہ گرامی قدر کو، اور ان کی یادگار مسجد اور مدرسے کو، ان کے معاونین کو۔ مجھے آج پتہ چلا مفتی صاحب سے کہ 3 کنال جگہ بھی ملی آپ کو، اور اللہ رب العالمین اس مسجد مدرسے کو اور زیادہ آباد فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مسجد کو عظیم الشان مسجد میں اللہ تبدیل فرمائے، مرکز کو اللہ عالی شان مرکز بنا دے۔ تو ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، ان کے ساتھ رب و ضبط بھی رکھیں۔ اور میں اپنے تمام حلقے کے احباب جو تشریف لائے ہوئے ہیں، غلام نبی کی والدہ فوت ہو گئی، مولانا غنی صاحب فوت ہو گئے، اور احباب کے ہم کئی غمی خوشی ہوتی ہے، مجھے یاد رکھتے ہیں، لیکن میں کچھ اپنے عوارض کی وجہ سے آ نہیں سکتا، میرے اس عذر کو بھی قبول فرما لیں گے اور مجھے معاف بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین آپ حضرات کو استقامت نصیب فرمائے، خوش فرمائے، اور میری حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ طلباء سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ جیسے حضرت یہاں ہوگی میں آپ کا حلقہ ہوتا ہوگا، یقیناً کو مجالس ہوتی ہوں گی، تو آپ لوگ اس میں شریک ہوا کریں، آپس میں رابطہ رکھا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، محترم امیر صاحب کے درجات کو بلند فرما،
غلام نبی کی والدہ کی اللہ مغفرت فرما، مولانا غنی صاحب جو فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جتنے ہمارے احباب اہل تعلق رخصت ہوئے دنیا سے، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین، بہن بھائی، سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، سب کو بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ ایمان پہ فرما، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مرکز کو آباد فرما، مفتی طیب صاحب کو اللہ حوصلہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔